دلوں کے سکندر لاہور قلندر، انہوں نے پہلا ٹورنامنٹ کا جو میچ کھیلا انتہائی مایوس کن کھیلا تھا، اسلام آباد یونائٹیڈ سے ون سائیڈڈ طریقے سے ہار گئے تھے، لیکن اگلے ہی میچ میں باؤنس بیک کرتے ہوئے کوئٹہ گلیڈیٹرز کو ہرایا، اس کے بعد اگلے ہی مقابلے میں کراچی کنگز کو ہرایا، آج رائیول کراچی کنگز کو ہرایا، تو لگا کہ قلندر جاگ گئے، قلندر واپس آ گئے، قلندر چھانے کے لیے پھر سے تیار ہیں، لیکن اگلے ہی دونوں مقابلوں میں قلندر کو منہ کی کھانی پڑی، قلندر دوبارہ سے زمین پہ آ گرے، اور خاص طور پر جو یہ پچھلا میچ ہوا جو ان کا پشاور زلمی سے، سمجھ نہیں آیا کہ قلندر کرنا کیا چاہتے تھے۔ میچ کا آغاز ہی اس طریقے سے ہوا کہ قلندر نے دنیا کو حیران پریشان کر دیا، سمجھ نہیں آیا۔ بہرحال یہ قلندرز کے لیے کل رات ایک بہت بری رات تھی، نہ ہی یہ کوئی راک میوزک کر سکے، نہ ہی یہ قلندری گانے گا سکے، بالکل ہی ڈاما ڈول ہو کے رہ گئے، بالکل ہی تباہ و برباد ہو کے رہ گئے۔ آصف علی، دا لیجنڈ آصف علی، پاکستان کے 3 انمول رتن آصف علی، حیدر علی اور خوش دل شاہ میں سے ایک انمول رتن آصف علی کے ساتھ انہوں نے اوپننگ کا آغاز کیا۔ آصف علی ساری زندگی پاکستان کے لیے نمبر 7 نمبر 8 پہ کھیلتے رہے، ایک آدھ میچ شاید 1 ڈاؤن کھیلے ہوں گے، ان کو انہوں نے اوپنر بھیج دیا اور وہ آؤٹ ہو گئے، اور اس کے بعد پھر دباؤ آ گیا، فخر زمان بھی آؤٹ ہو گئے، ڈیرل مچل آؤٹ، عبداللہ شفیق آؤٹ، اور اس طریقے سے سیم بیلنگز آؤٹ۔ پاور پلے میں انہوں نے 5 وکٹیں گنوا دی۔ لگ یہی رہا تھا کہ لاہور قلندر جو ہیں وہ 100 رنز کے اندر سمٹ جائیں گے، لیکن یہاں پہ پشاور زلمی کی طرف سے انتہائی واہیات قسم کی کپتانی کی گئی، اور جو ہے بالنگ لائن اپ کا اور بالنگ کی جو تبدیلیاں تھیں بالکل بھی ان کا خیال نہیں رکھا گیا، اور لاہور قلندر نے میچ میں واپسی کا موقع بنایا، 128 تک 129 تک ایک باعزت سکور بنا لیا۔ ایک موقع پہ لگ رہا تھا کہ شاید 80-90 رنز کے اوپر لاہور قلندر کی باری سمٹ جائے گی، لیکن یہاں پہ بابر اعظم کی جو ڈیفینسو اور جسے کہتے ہیں کہ سینسلیس کیپٹنسی جو وہ پاکستان کے لیے بھی کرتے رہے، یہاں بھی اس کی جھلک نظر آئی کہ ان کے اندر وہ کپتانی والے جراثیم موجود نہیں ہیں، وہ چیز انہوں نے یہاں پہ دکھائی۔ لیکن البتہ جب بیٹنگ کرنے آیا تو سائم ایوب کے جلدی آؤٹ ہونے کے بعد بابر اعظم نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا۔ محمد حارث نے ایک مرتبہ پھر شاہین افریدی کو 2 چھکے مارے ایک ہی اوور میں، اور ایک جو غلط شاٹ مار کے کیچ آؤٹ ہو گیا، جس پہ شاہین نے اس کو دکھایا کہ بھائی یہ دیکھ تو نے سیدھا فیلڈر کے ہاتھ میں شاٹ ماری ہے۔ اینی ویز 40 کے اوپر 3 آؤٹ تھے، لیکن ایسے موقع پہ بابر اعظم نے اور حسین طلعت نے ایک ذمہ دارانہ باری کھیلی۔ 130 کا ٹارگٹ تھا، اسمال ٹارگٹ تھا، کنڈیشنز بابر اعظم کے لیے ٹیلر میڈ تھی۔ بابر اعظم نے سنبھل کے پھونک کے کھیل رہے تھے، شروع میں ذرا فلو دکھایا، کور ڈرائیو مانی ہے، 23 گیندوں پہ 42 رن بنا لیے، لیکن 42 سے 50 تک کا جو فاصلہ ہے 15 گیندوں میں طے کیا، 14-15 گیندیں ان کو لگی ہیں، 37 بالز پہ بابر اعظم نے پی ایس ایل 2025 کے 5ویں میچ میں انہیں پہلی 50 بنائی۔ عام طور پہ بابر اعظم کو پی ایس ایل میں اس طرح دیکھا نہیں جاتا، بہت ہی فری فلو کھیلتے ہیں، 500-550 رن ہر سال تقریباً کرتے چلے جاتے ہیں، اور ہر سال کی 6-7 50 کرتے ہیں، ایک آدھ سینچری بھی کرتے ہیں پچھلے 2 سال کی اگر بات کی جائے، 2023-24 کی اگر بات کی جائے، لیکن اس سال تو بالکل ان کے ٹھنڈے حالات ہیں۔ یہ بھی انہوں نے بس جسے کہتے ہیں نا کہ خدا کر کے ان سے پہلی 50 ہوئی ہے۔ دعا یہی ہے کہ بابر اعظم فارم میں آ جائے، میں تو سپورٹ بھی پشاور زلمی کو کرتا ہوں، اور لیکن میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا مجھے نا سائم ایوب کا، محمد حارث کا، ان کی جانب سے بھی ایک بڑی باری دیکھنا چاہتا ہوں۔ حارث نے 87 کیا تھا، کاش 100 کر لیتے، لیکن بہرحال چلو ٹیم تو ان کی خیر وہ میچ ہار چکی تھی، ٹارگٹ بہت بڑا تھا، ان کے بس کی بات نہیں رہی تھی۔ سائم ایوب کو بھی میں چاہتا ہوں کہ 5 میچ ہو گئے، سائم نے پہلے میچ میں 50 کیا، باقی 4 میچز میں ناکام رہے، میں سائم ایوب کو بھی جو ہے کوئی 100 کرتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔ حارث کو بھی میں ایک بڑا میچ وننگ ناک کھیلنا دیکھنا چاہتا ہوں، جس طرح جیسن رائے وغیرہ جیسے پلیئر ہیں جب کھیلتے ہیں تو 155-150 کر کے آتے ہیں۔ حارث کو بھی میں چاہتا ہوں کہ یہ مینٹیلٹی بنائے کہ جس دن اگر اس کا بلہ چل رہا ہے پھر اس دن وہ 100-150 کر کے ہی واپس آئے، تو یہ چیز میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ بہرحال پشاور زلمی کے لیے بیسٹ آف لک۔ 5 میچ سے انہوں نے صرف 2 میچز جیتے ہیں، لیکن امید کرتے ہیں کہ آگے چل کے یہ بھی کوئی اچھا کارنامہ انجام دے سکے۔ لاہور قلندر نے جو اتنے غلط فیصلے کیے، ایک کے بعد ایک انہوں نے بلنڈر مارا، ایک کے بعد ایک انہوں نے بلنڈر مارا۔ آصف علی کو انہوں نے اوپنر کرا دیا، پھر ٹلے بازی شروع ہو گئی، ہر بندہ کر رہا ہے، اور پھر یار یہ شاہین افریدی یہ کیا ہے یار، یہ سکندر رضا سے اوپر بیٹنگ کرنے کیوں آ جاتا ہے؟ آل راؤنڈر بننے کی ناکام کوششیں چھوڑ دو، پھر اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے پریس کانفرنس میں کہتے پھرتے ہیں میں آل راؤنڈر نہیں ہوں، میں آل راؤنڈر نہیں ہوں۔ بھائی تم آل راؤنڈر نہیں ہو تو نمبر 5 نمبر 6 پہ تم کیا یہاں پہ کہ آم بیچنے آتے ہو، املی بیچنے آتے ہو، چورن بیچنے آتے ہو، کیا کرنے آتے ہو؟ سکندر رضا کو کیوں نہیں آنے دیتے بھائی؟ کیا غلطیاں کر رہے ہو؟ 21 پہ 4 آؤٹ بھی ہو گئے تھے، تو سکندر کو ہی بھیجنا چاہیے تھا کہ وہاں سے کوئی اینکر اننگ کھیلتا ہے جو بھی یہ گیم کو لے کے چلتا۔ 21 پہ 4 آؤٹ ہیں، شاہین افریدی خود منہ اٹھا کے بلہ اٹھا کے جو ہے نا
और मैदान में तशरीफ़ ले आए। तो लाहौर कलंदर इस तरह की हरकतें करेंगे तो फिर ये कलंदरी तरीके से जीतेंगे। वो आपको जितवा गया राशिद खान, तो अब आप जो है ना इस तरह की ना इतराओ अपने आप पे। आपका हारिस रऊफ आउट ऑफ फॉर्म है, आपके शाहीन की एटीट्यूड ही ख़त्म नहीं हो रहे, अजीबो गरीब फैसले किए जा रहे हैं। कहा तो यही जाता है कि शाहीन आफरीदी एक ज़िद्दी खिलाड़ी है, किसी की नहीं सुनता। हमने नेशनल T20 कप में देखा, नेशनल चैम्पियंस वनडे कप में भी देखा था कि शाहीन आफरीदी खुद बल्ला उठा के मैदान में तशरीफ़ ले आते थे, घुस जाते थे, और इंजरी भी हो गई थी, घुटने पे बॉल भी लगा, मैदान से बाहर गए और फिर दोबारा बल्ला उठा के मैदान में आ गए। यार आपका काम बॉल के साथ मैच जिताना है, बैट के साथ मैच जिताना नहीं है। शाहीन आफरीदी साहब, आप नंबर 10 नंबर 11 पे बैटिंग करोगे, 0 पे भी आउट हो जाओगे, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। लेकिन जब ये बल्ला उठा के मुंह उठा के और मुंह और बल्ला दोनों उठा के मैदान में आ जाएंगे नंबर 5-6 पे, तो सारी दुनिया तनकीद करेगी। और इवन अगर आप नंबर 8-9 पे भी बैटिंग कर रहे हैं तो भी आपका काम डॉट खेलना है, सिंगल करना है, अगले बंदे को बैटिंग देनी है, खुद बल्ला नहीं घुमाना, जैसा कि आप करते हो। साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहला वनडे 2024 के एंड में देखा हमने कि यही कि साइम और सलमान आगा इतनी मुश्किल से मैच निकाल के लाए और साइम आउट हुआ तो शाहीन आफरीदी बैटिंग करने आया, तो शाहीन ने आते साथ ही लप्पेबाजी की, लप्पे घुमाना शुरू कर दिए और जो है ना आउट हो गया। और सलमान आगा ने बहरहाल बड़ी मुश्किल से खैर मैच निकाल लिया। लेकिन अगर वो मैच हार जाते तो उसमें शाहीन आफरीदी बहुत बड़ा जिम्मेदार था, और इरफान नियाजी भी, जो पता नहीं किस चक्कर में पाकिस्तान की टीम में बाय डिफ़ॉल्ट खेलना शुरू हो गया है। तो बहरहाल इन चीज़ों पर तवज्जो देंगे। लाहौर कलंदर के अंदर भी इस चीज़ पर तवज्जो दें। लाहौर कलंदर ने 5 में से सिर्फ 2 मैचेस जीते हैं, लेकिन 2 बड़े मैच जीते हैं। एक तो कराची किंग्स को हराया और एक कोयटा ग्लैडिएटर्स को हराया, जो कि दोनों टीमें रीवैम्प होकर आई थी, नई टीमें बन के आई थी, नए खिलाड़ी लेकर आई थी, तो उनके खिलाफ लाहौर कलंदर की फतह यकीनन काबिल तहसीन है। लेकिन पेशावर ज़ल्मी के ख़िलाफ़, मुल्तान सुल्तान के ख़िलाफ़ और इस्लामाबाद यूनाइटेड के ख़िलाफ़ लाहौर कलंदर की जो शिकस्त है वो यकीनन एक लम्हा फ़िक्रिया है इस टीम के लिए। तो बहरहाल लाहौर कलंदर को भी बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। 5 में से 2 मैचेस जीते हैं।